میرے محترم بھائی اور دوستو، نہ خود ہم دنیا میں آئے نہ جاتے ہیں، اپنی مرضی سے کون آیا ہے اور اب کون مرنا چاہتا ہے؟ بھیجنے والا اللہ، لے جانے والا بھی اللہ۔ خلق الموت والحیات، موت بھی بنائی، زندگی بھی بنائی۔ انا خلقنا الانسان، انسان بھی بنایا، من نطفۃ امشاج، دو پانی، مرد عورت کے پانی سے بنایا۔ بنایا کیوں ہے؟ نبتلیہ، آزمانا چاہتا ہوں، اس لیے بنایا۔ خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کو کیوں بنایا ہے؟ لیبلوہم ایہم احسن عملا، یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان میں کون خوبصورت عمل کرتا ہے۔ جس اللہ نے زندگی بنائی، موت بنائی اور اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، اس نے کامیابی ناکامی کا معیار عمل کو بنایا ہے، چیزوں کو نہیں، دنیا کو نہیں۔ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، اس کے آنے کا نام کامیابی نہیں اور اس کے جانے کا نام ناکامی نہیں۔ اس کا مل جانا کوئی زندگی کی منزل نہیں، اس سے محروم ہو جانا کوئی منزل کو کھو دینا نہیں۔ یہ سب کچھ تو امتحان کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عمل کو کون خوبصورت بناتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ جو میں نے ابھی بات کی تھی اس کی آیت پیش کر رہا ہوں کہ ہم نے جو کچھ یہ خوبصورت جہان بنایا ہے، اس کے پیچھے وہی نقطہ ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ایک دن اس پر ایسا آئے گا کہ اس کا نشان مٹا دیں گے اور اس کا سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج گیا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے گئے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ گئے، اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، آسمان پھٹا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، ستارے جھڑے، وَإِذَا الْقُبُورُ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر بہہ پڑے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ گئی، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، آسمان پھٹ گیا، وَأَذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ اللہ کا امر تھا، اس نے پھٹنا تھا، یہ پھٹ گیا۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین میں زلزلہ آ رہا ہے اور زمین کانپ رہی ہے، تھر تھرا رہی ہے۔ اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، جب زمین کانپے گی، تھر تھرائے گی۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور یہ پہاڑ بھی لرزتے، کانپتے، تھر تھراتے اڑتے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہوتے جائیں گے، ریت بن جائیں گے۔ یہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ اس نے کرنا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز، مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک چیخ، إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک چیخ، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً 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 وَاحِدَةً، چار ہتھوڑے اللہ نے چلائے ہیں، واحدہ 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 واحدہ، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ۔ عزت کو معراج بنا سمجھتے ہو، یہاں کی ذلت سے دوڑتے ہو، بھاگتے ہو، اسے ناکامی سمجھتے ہو، یہ اللہ کے ایک امر پر زیر و زبر ہوگی، تہ بالا ہوگی، کسی کو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کے لیے موت کا پیالہ پینا ہے۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد، کوئی دنیا میں ہمیشہ رہتا تو میرا رب اپنے محبوب کو ہمیشہ رکھتا، لیکن اسے
اتنا اوروں سے ممتاز فرمایا عش ما شئت، اے میرے حبیب آپ کے لیے 63 سال کی قید کوئی نہیں، 12 ربیع الاول کی قید کوئی نہیں، آپ کے لیے آزادی ہے، جتنا رہنا چاہتے ہیں آپ کا رب آپ کو زندگی دینے کے لیے تیار ہے۔ باقی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، باقی شاہو گدا ہوں، جب وقت آئے گا تو اللہ بے بس چوہے کی طرح مار کے دکھا دے گا۔ یہ پوری دنیا کے فتح کے خواب دیکھنے والا سکندر یونانی آدھی زمین فتح کر ڈالی، خاک و خون میں لوٹا دیا، لاکھوں انسانوں کو کھوپڑیاں مینار بنا دیے، اور خود 32 سال 10 مہینے 6 دن 33 سال بھی پورے نہیں، اور وطن سے چند ہفتوں کا فاصلہ باقی ہے، اور بابل میں اللہ عراق میں چھٹکا دیا موت نے، ملیریا بخار انفیکشن کا۔ ملتان میرا ضلع ہے، وہاں اس سے تیر لگا جس کے اندر تک اتر گیا اور شدید زخمی ہوا، مرنے کے قریب ہوا۔ اس کے بدلے میں اس نے ملتان کے جانور بھی ذبح کرا دیے، پہلے تو انسان ذبح کراتا تھا، وہاں جانور بھی ذبح کرا دیے، اتنا نشہ اپنے اقتدار کا۔ اب بابل میں جب عین شباب موت نے جھٹکا دیا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، ویران قبرستان دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو، اجڑی حویلیاں دیکھو جن میں رہنے والوں کے لیے ہٹو بچو کے شور تھے، آج ان کی نسل کا نشان بھی کوئی نہیں ہے۔ کل دار وان طالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والحوب، کوئی محل کتنا آباد رہے، ایک دن مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا، اور سنسناتی ہواؤں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کی فتح کا خواب دیکھنے والا 33 سال بھی پورے نہیں کر سکا، اور موت نے جھٹکا دیا۔ وہ زخم اوپر سے ٹھیک ہو گیا، اندر باقی رہ گیا۔ یہاں عراق میں آ کے اس میں انفیکشن پیدا ہوا، اس سے بخار ہوا، اور اس کے آخری الفاظ تھے، کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور چند دن زندگی ادھار دے دے، میں اپنے ملک میں مرنا چاہتا ہوں، اپنے شہر میں مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پردیس میں موت دے کر بتایا کہ ان القوت للہ، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہاں اللہ کی چلتی ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، یہاں اللہ کی حکومت ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، باقی سب کو مٹا دیا، مٹا رہا ہے، مٹاتا رہے گا، ایک ہے وہی باقی رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب کو مٹا دے گا، ایک باقی۔ سب کے لیے وقت مقرر ہے۔ میرے نبی سے کہا، میرے حبیب آپ کو جتنی زندگی چاہیے آپ کا رب آپ کو دینے کے لیے تیار، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتْ، موت کا ذائقہ آپ کو بھی چکھنا پڑے گا، موت آپ پر بھی آئے گی۔ وہ صرف آپ کا رب ہے،
جو موت سے پاک ہے، یحیی و یمیت، حی لا یموت، جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے، خود ایسا زندہ ہے کہ موت سے پاک ہے، خود ایسا باقی ہے کہ فنا سے پاک ہے، خود ایسا موجود ہے کہ زمان و مکان کا پابند نہیں، خود ایسا موجود ہے کہ جگہ ضرورتوں کا پابند نہیں، خود ایسی طاقت والا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، یطعم ولا یطعم، خود ایسا ہے سب کو کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، سب کو پلاتا ہے، پینے سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، سب کی سنتا ہے۔ 6000 زبانیں دنیا میں بولی جا رہی ہیں، سب کی ایک وقت میں سنتا ہے اور خطا سے پاک ہے۔ یہاں ممبر پہ 2 آدمی بولنا شروع کر دیں، تمہیں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا کون کیا کہہ رہا ہے۔ وہ 7 ارب انسان، ہزاروں زبانوں میں بولنے والے، اور اس میں گونگے بھی، صرف اشاروں سے بات کرنے والے، دل کی دھڑکنوں سے بولنے والے، اور اس میں جانور، درند، پرند، چرند، ہوائی، خلائی، فضائی، زمینی، آبی، ساری کائنات کے جاندار، سب اسی کو تو پکارتے ہیں۔ وہ ایک وقت میں سب کی سنتا ہے اور خطا سے پاک ہے، ایک وقت میں سب کو دیتا ہے اور اس کے خزانے کمی سے پاک ہیں، ایک وقت میں سب کی حفاظت کرتا ہے اور کوئی اس کی نظر سے بچ نہیں سکتا۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ یعلم ما فی البر والبحر، پانی کے پر بھی نظر ہے، خشکی پر بھی نظر ہے، پانی کے اندر پر بھی نظر ہے، پانی کے اوپر بھی نظر ہے، آسمان کے اوپر نیچے، مشرق مغرب شمال جنوب دائیں بائیں، اندھیرا اجالا، میرے رب کے لیے برابر ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ رات کا اندھیرا تمہارے گناہوں کو چھپا لیتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو پردے گرا دینا، کنڈی لگا لینا، اس سے تمہارے دامن پہ پڑنے والے دھبے داغ وہ نہیں دیکھتا؟ تم کیا سمجھتے ہو زمین میں تہ خانے بنا کر اتر جانا، سارے دروازے بند کر دینا تو تم اس سے چھپ گئے ہو؟ نہیں نہیں، لا یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین آسمان میں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ وَهُوَ مَعَاكُمْ، تیرے ساتھ ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ سے زیادہ قریب، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ اب تم نے تو، میں تمہارا گلہ کیا کروں، ہم سب نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، نام بھی بھلا دیا، سارے بر صغیر والے خدا کہتے پھرتے ہیں۔ ارے کہاں سے لائے ہو یہ خدا کا لفظ؟ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اسے اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خدا کہنا غلط ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ بھگوان ہے، نہ ایشور ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزداں ہے۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، کہ اس نے اپنا یہ نام خود رکھا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، قل هو اللہ احد اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شیء عنده بمقدار، عالم الغیب والشہادة الکبیر المتعال
اس نے اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ اللہ پکارو، اللہ بولو، اللہ لکھو، اس کی عادت ڈالو، عادت ڈالو، عادت ڈالو۔ وہ اللہ جو سب پہ قادر، کوئی اس پہ قادر نہیں، جو سب پہ غالب، کوئی اس پہ غالب نہیں، جس کا چاہا پورا ہوتا ہے اور کسی کا اس کے بغیر چاہا پورا نہیں ہوتا۔ ما شاء اللہ کان، جو چاہا ہو گیا، کما شاء کان، جیسے چاہا ویسے ہو گیا، علی الوقت الذی شاء، جس طرح جس وقت میں چاہا ویسے کیا اور ہوا، فی الوجہ علی الوجہ الذی شاء، جس طریقے پر چاہا ویسے کیا، فی الوقت الذی شاء، جس وقت میں چاہا اس وقت میں کیا، فما من غیر زیادہ، اس میں زیادتی کوئی نہیں کر سکتا، ولا نقصان، اس میں کمی کوئی نہیں کر سکتا، ولا تقدم، پہلے نہیں کوئی کر سکتا، ولا تأخر، پیچھے نہیں کوئی کر سکتا، ایک ہی تو ہے جس کے آگے حل تعلم لہ سمیہ۔ اللہ اعلان، ہاں بھائی بولو، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ حل تعلم لہ سمیہ، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ حل تعلم لہ سمیہ، آسمان والے بولو، حل تعلم لہ سمیہ، زمین والے بولو، مشرق والے بولو، حل تعلم لہ سمیہ، مغرب والے بولو، حل تعلم لہ سمیہ، شمال والے بولو، حل تعلم لہ سمیہ، جنوب والے بولو، حل تعلم لہ سمیہ۔ کوئی ہے اس کے برابر؟ کوئی ہے اس کے ٹکر کا؟ کوئی ہے اس کا مثل؟ کوئی ہے اس کی شبیہ؟ کوئی ہے اس کا ہمسر؟ نہیں نہیں نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں پر بھی اللہ کی بادشاہی، زمینوں پر بھی اللہ کی بادشاہی، نوریوں پر بھی اللہ، ناریوں پر بھی اللہ، خاکیوں پر بھی اللہ، ہوائی خلائی پر اللہ، رینگنے دوڑنے والوں پہ اللہ، تیرنے پھنکارنے والوں پہ اللہ، سب پہ اللہ ہی اللہ ہے۔ اس اللہ نے ایک معیار بنایا۔ کامیاب کسے کہتے ہیں؟ ناکام کسے کہتے ہیں؟ امتحان میں پاس ہونا کامیابی ہے، اور امتحان میں فیل ہونا نہ۔ یہ وہ بچے بیٹھے ہیں جو امتحان میں پاس ہو گئے، آج ان کو سند مل جائے گی، جو پاس نہیں ہوئے ان کو نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے امتحان کیا رکھا ہے؟ کس پر جا کر وہ کامیاب کرے گا؟ دولت آنے پر، یا فقیر ہونے پر، سید قریشی ہونے پر، یا پٹھان راجپوت ہونے پر؟ کس پر ناکام کرے گا؟ مال پر، فقر پر؟ یہ ساری باہر کی چیزیں ہیں۔ کامیابی بھی اندر ہے، ناکامی بھی اندر ہے۔ اللہ کو جانو، اللہ کے واسطے۔ ہمارے مدرسوں میں بھی اللہ قانونی طور پہ جانا جاتا ہے، اللہ کو عشق کے انداز میں نہ پڑھا گیا نہ پڑھایا گیا۔ سکھریت روش منصوری نو، خواجہ غلام فرید یاد آتے ہیں۔ سکھریت روش منصوری نو، ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرزے شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ ہم اللہ کو قانونی طور پہ جانتے ہیں، اللہ کو دل کی آنکھوں سے نہیں جانتے۔ دل کی دھڑکنوں میں اللہ نہیں بستا۔ دل کی دھڑکنوں میں کتنے اور نقشے ہیں جنہوں نے دل کو باندھا، پکڑا، جکڑا اور گندا کر دیا، غلیظ کر دیا۔ پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ دل لے کر مر گئے۔ اور یہ آیت مجھے کبھی کبھی ہلاتی ہے جب کبھی تصور بنتا ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میرا بندہ صرف تیرا پیپر نہیں دیکھوں گا، تیرے دل کے اندر بھی دیکھوں گا کہ اندر کسے بٹھا کے لائے ہو۔ ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تیرے اندر کیا ہے، تیرے دل میں کیا ہے، تیرے سینے میں کیا ہے، کس کی یادوں سے اسے آباد کیا تھا، کس کے لیے آہیں بھرتے تھے، کس کے لیے آنسو بہاتے تھے، کس کے لیے تڑپتے تھے، بے قرار ہوتے تھے، وہ کون تھا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اندر بھی دیکھوں گا کون ہے۔ یہ کیلو کال میں اللہ نہیں آتا،
اللہ کو لینے کے لیے قرآن کی زبان ہے، قرآن کا نغمہ ہے، ایمان کی زبان ہے۔ اللہ سے تعلق بناؤ تاکہ اس کی بات کا وزن پیدا ہو۔ سارا قرآن پڑھ کے سنا دو، 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، 1 انچ آگے بڑھنے کو تیار نہیں، کہ اللہ کا پتہ کوئی نہیں۔ جن کا پتہ ہوتا ہے ان کے لیے سجدہ کرنے کو بھی تیار ہیں، ان کے لیے غیرت کے سودے کرنے کو بھی تیار ہیں۔ اس کا پتہ نہیں وہ کون ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو۔ اگر ان کا پتہ ہوتا تو آج امت اس حال میں ہوتی جو ہو رہا ہے۔ اس اللہ نے کامیابی کا معیار بنایا، وہی سچا معیار ہے۔ اس نے ناکامی کا معیار بنایا، وہی سچا معیار ہے۔ جو اس پہ تلے گا وہ کامیاب ہے، جو اس پہ نہیں تلے گا وہ ناکام ہے۔ آخری فیصلہ میرے اللہ کا ہے۔ یہ کائناتی نقشہ ٹوٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت۔ یہ ایسی ہیبت ناک آیات ہیں، ہلا دیں تو میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ یہ سب قیامت کو بتا رہی ہیں۔ قیامت کہ جس دنیا کی پوجا کر رہے ہو، جس پیسے کے پیچھے ایمان کے سودے کر رہے ہو، جس کرسی اقتدار کے پیچھے، جس دھن دولت کے پیچھے، جس ڈالر پاؤنڈ یورو کے پیچھے، جس سونے چاندی کے پیچھے تم نے دین بھلایا، اللہ کو بھلایا، اس کے حبیب کو بھلایا، جنت کو بھلایا، جہنم کو بھلایا، وہ بتا رہا ہے، وہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے، یہ گزر گاہ ہے۔ پانے والا بھی کھو دیتا ہے موت پر، اور کھونے والا تو پہلے ہی کھویا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اللہ کی سمجھو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ میری نظر سے نہیں کوئی ایسا مضمون گزرا جس پر اللہ نے اتنا زور دیا ہو جتنا اس مضمون پہ زور دیا ہے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ کہ انسان کی آنکھ جو دیکھتی ہے اثر لیتی ہے، جو سنتی ہے اثر لیتا ہے۔ انسان کان سنتے ہیں اثر لیتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے اثر لیتا ہے، مشاہدہ دل پر چھا جاتا ہے۔ اور غیب کو دل پر میں لانے کے لیے کہاں سے لاؤں علی جیسا ایمان؟ لو کشف الغطا مزددت ایمانا۔ حضرت علی نے فرمایا میری آنکھوں سے آخرت کا پردہ ہٹ بھی جائے تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ بغیر دیکھے میرا اللہ اس مضمون پر کامیاب کون سی عورت ہے، کامیاب کون سا مرد ہے، ناکام کون سی عورت ہے، ناکام کون سا مرد ہے۔ یہ مرد عورتوں کے لیے ایک پیمانہ ہے، ایک پیمانہ ہے۔ اللہ کے واسطے سمجھو کہ میرے رب نے کتنی طاقت کے ساتھ یہ مضمون بیان کیا ہے۔ اے توحید بھی بڑی بیان کی ہے، رسالت بھی بڑی بیان کی ہے، آخرت بھی بڑی بیان کی ہے، پر جو کامیابی ناکامی میں اللہ تعالیٰ نے رنگ بھرا ہے اور جو زور دکھایا ہے، مجھے نہیں لگتا کسی اور مضمون پہ اتنا پریشر ڈال کے بیان کیا ہو سکتا ہے ہو، میں کوئی بڑا عالم نہیں، میں صرف جو میں نے مطالعہ کیا میں اس کے مکلف ہو کر بتا رہا ہوں۔ یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بات میں وزن پیدا ہوتا ہے قسم سے۔ ہماری پنچایتوں میں قسم اٹھائی جا رہی،
جب قسم اٹھائی گئی تو جھوٹا بھی سچا ہو گیا. اچھا بھائی تیرا معاملہ اللہ کے سپرد، چونکہ تو نے قسم اٹھا دی. قسم اٹھوائی جاتی ہے، بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے. قسم اٹھائی جاتی ہے، شک دور کیا جاتا ہے. گواہ موجود کوئی نہیں، قسم اٹھائی جاتی ہے، بات میں وزن پیدا کر کے قسم کو گواہوں کی جگہ کھڑا کر کے اس قسم اٹھانے والے کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے. جھوٹ سچ اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے اور اصل فیصلہ آخرت میں ہوگا. لیکن پنچایتی فیصلے جو ہماری پنچایتوں میں ہوتے ہیں، قسم پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ شک کو دور کرنے کا ذریعہ، یہ بات میں وزن پیدا کرنے کا ذریعہ، یہ گواہوں کے قائم مقام. اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم اٹھانے کی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ کے شروع میں اعلان کر دیا میری کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ میرا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ فیصلہ کن قول ہے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا بول سچائی میں عدل میں پورا اتر چکا ہے. لا مبدل لکلمات، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ خود نہیں بدلتے، انہیں کوئی بدل نہیں سکتا، انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا، اس سے کوئی چیز نکال نہیں سکتا، کوئی چیز ڈھال نہیں سکتا. تورات چند سالوں کے بعد تبدیل ہو گئی، زبور ویسے ہی مٹ گئی، انجیل چند سالوں کے بعد تبدیل ہو گئی. میرے اللہ نے کہا کوئی قرآن بدل کے دکھا دے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کوئی اسے بدل کے دکھا دے. نہیں نہیں نہیں. پہلی کتابیں کتاب اللہ تھیں، کلام اللہ نہیں تھی. مجازن انہیں بھی کلام اللہ کا، قرآن کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے. اللہ کی زبان سے نکلا، میرے محبوب کے دل پر اترا اور پھر ان کی زبان مبارک سے نکلا. اسے کون بدل سکتا ہے؟ اس میں کون کمی بیشی کر سکتا ہے؟ سوری کائنات کے دجال مل جائیں، اس قرآن کو نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکتے. اس کا فیصلہ حق اور آخری ہے، حق اور آخری ہے. قرآن کی بات بتاتا ہوں، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ پیسے سے دھوکہ نہ کھاؤ، فقر سے دھوکہ نہ کھاؤ، عزت سے دھوکہ نہ کھاؤ، ذلت سے دھوکہ نہ کھاؤ. یہ ذلیل ہے، اس کی کوئی کامیاب زندگی نہیں. یہ بہت عزت دار ہے، اس بڑی کامیاب زندگی ہے. یہ بڑا پیسے والا ہے، بڑی کامیاب زندگی ہے. یہ 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہے، بڑی ناکام زندگی. یہ معیار نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ معیار سمجھو تو پھر دنیا میں سب سے بڑے فقیر محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. 6 بر اعظم پھرا ہوں، کوئی فقیر ایسا نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے. واحد ہستی ہیں کائنات کی جن کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. مقام کیا ہے؟ قاب قوسین او ادنا. مقام کیا ہے؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام کیا ہے؟ والضحى واللیل اذا سجا. تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم. امام راضی کا ترجمہ ہے، اس لیے بے دھڑک کر رہا ہوں. جس کے چہرے کی قسم، جس کی زلفوں کی قسم، جس کے کتاب کی قسم، قاف والقرآن المجید، جس کی رسالت پہ قسم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسم، نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب، مجھے قلم اور اس کے لکھے کی قسم، آپ کے اخلاق بڑے عالی شان ہیں. مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، آپ کے وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. میرے محبوب مجھے تیرے بول کی قسم، آپ کے بول کی قسم، لعمرک تیری جان کی قسم، وہذا البلد الامین تیرے امن والے شہر کی قسم، جس شہر میں آپ پیدا ہوئے اس شہر کی قسم اٹھائی.
آپ کی جان کی قسم اٹھائی، آپ کے وجود کو ذکر کیا. فول وجہک، چہرے کا ذکر. شطر المسجد الحرام، لا تمدن عینیک، آنکھوں کا ذکر. ما زاغ البصر، دوبارہ آنکھوں کا ذکر. علی قلبک، دل کا ذکر. لا تجعل یدک، ہاتھ کا ذکر. الی عنقک، گردن کا ذکر. الم نشرح لک صدرک، سینے کا ذکر. الذی انقض ظہرک، کمر کا ذکر. اندر کے درد اور غم کا ذکر. فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اندر کی کڑھن کا ذکر. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. عالمی نبوت کا ذکر. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی ہونے کا ذکر. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، رحمت للعالمین ہونے کا ذکر. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اپنے ذاتی نام دے کر پکارا جا رہا ہے قرآن میں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تیرا رب کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہے. میرا محبوب ایمان والوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، عزیز ہے، حریص علیکم ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے. اور یہ شاہد ہیں، اور یہ مبشر ہیں، اور یہ نذیر ہیں، اور یہ داعی الی اللہ ہیں، یہ سراج منیر ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ قاب قوسین او ادنا کے مقام والے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود کو ان سے عزت ملنے والی ہے. مقام محمود سے آپ کو عزت نہیں مل رہی، مقام محمود آپ کے ذریعے سے عزت والا ہو رہا ہے. یہ کون ہیں؟ ان کی چادر کا ذکر. یا ایھا المزمل، یہ کون ہیں؟ ان کے کمبل کا ذکر. یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر. یہ کون ہیں؟ ان کے غلاموں کا ذکر، ان کے صحابہ کا ذکر. والذین معاہ، کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ کے صحابہ کے لیے جنت کا ذکر. کلن وعد اللہ الحسنى. واہ 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 واہ، کسی نبی کو یہ عزت حاصل نہیں سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے حبیب، میرا وعدہ ہے تیرے سب صحابہ جنتی. میرا وعدہ، کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا. 1.25 لاکھ تھے، 1,24,000 تھے، 1.5 لاکھ تھے، 2 لاکھ تھے، جتنے تھے. کلن وعد اللہ الحسنى، سورہ فتح، کہ تیرے رب کا وعدہ ہے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنت میں جائیں گے. یہ وہ نبی ہیں، نبیوں کا سردار بنایا، کائنات کا سردار بنایا، سید الانبیاء والمرسلین بنایا. ساری کائنات میں سے انسانوں کو چھانٹا، انسانوں میں سے عرب کو چھانٹا، عرب میں سے مدر کو چھانٹا، مدر میں سے قریش کو چھانٹا، قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، ہاشم کی نسل سے محمد مصطفیٰ کو چھانٹا صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کا نسب آدم تک نہ پہنچایا. یہ جا رہا ہے نسب. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. کیا میرا رب بیان کر رہا ہے. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ولسوف يعطيك ربك فترضى. یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے. ساری کائنات سے کہتا ہے اللہ مجھے راضی کرو، خود کہتا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے. ہائے ہائے، ارے ہم بھی راضی کرنے والے بن جاتے اللہ اس کے رسول کو. اتنے بڑے، اور جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے. الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ.
اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، جنت نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا نبی نہ چلا جائے، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے، آپ نے فرمایا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ اس حبیب کے لیے تو سونے چاندی کے گھر بنا تھا، سونے کے برتنوں میں کھانے کھلا تھا، براق 24 گھنٹے دروازے پر کھڑا ہوتا۔ آج کے دور کے جہاز دروازے پر کھڑے ہوتے، دودھ شہد کی نہریں مدینے میں چلتی، سونے چاندی میں اپنے نبی کی اولاد کو کھلاتا، سونے چاندی کے گھر اپنے نبی کی اولاد کے بناتا، دنیا کے مظلوم ترین اپنے نبی کی اولاد کو رکھا، مظلوم ترین گھر اپنے نبی کا رکھا، اور فقیر ترین اپنے نبی کو بنایا۔ ایک رات کا قصہ ہے، میرے نبی چارپائی پر لیٹے، کبھی یوں پہلو بدلے، کبھی یوں پہلو بدلے، پھر تھوڑے بعد یوں ہو جائیں، پھر یوں ہو جائیں، آخر تھوڑا سا آگے بڑھے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس پر بان بنا ہوتا ہے اس پر اپنے پیٹ کو لگایا اور یوں نیچے جھک گئے، جھک گئے۔ آئے یا رسول اللہ، عائشہ بیٹھ گئی، یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، کیا ہوا؟ عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بہت لگی ہوئی، میں جبوتی چاٹ گیا ہوں، بڑے فقیر دیکھے ہیں، کیمرون بہت فقیر، لیکن ایسا فقیر کوئی نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے، اور اس کی امت اسی روٹی کے پیچھے کبھی سود، کبھی چوری، کبھی ڈاکے، کبھی قتل، کبھی زنا کے اڈے، کبھی شراب کے اڈے، کبھی جوئے کے اڈے، کبھی رشوت کے بازار، کبھی سود کے بازار، کبھی سٹے کے بازار، کبھی ذخیرہ اندوزی کے بازار۔ عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، اے یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا؟ تو عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں۔ کہ عائشہ ایسے بھوک میں اللہ سے ملوں گا،